الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مرزا غالب کا ایک شعر ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے دنیا دے بڑے رنگ نے تے بڑے دے روپ نے اور جڑے دنیا میں رہن والے نے انہاں دے اذہان اتے دنیا دے اپنے اپنے اثرات نے جو وہ دنیا تے چھوڑ دیے اور جو مبصر ہوتا ہے وہ پھر اس نو اپنی بصارت دی نظر نال تکدا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے نتائج اخذ کر کے جڑا اسی صدیاں تو بعد جا کے نتیجہ کڈنا ہوندا ہے وہ اگے جنہ صدیاں گزاریاں ہوندیاں نے ادھی نصف پونی صدی تجربات اپنی زندگی دے وہ لکھ جاندے کہ ہن پھر اتھوں نہ لگیا جے جتھے اسی اگے لگے رہے ہیں وہ جو نتیجہ اسی کڈیا وہ تواڈے اگے رکھی جاندے مثلا میں 42 سال عمر گزاری ہے جو میرا تجربہ ہے وہ میں لکھ دیتا ہے وہ ہن مڑ پچھو کوئی آوے تو مڑ 42 سالاں بعد اتھے آنا تے میں یہ بارے جو خالق دنیا ہے جس نے دنیا خلق کیتی ہے دنیا بنائی ہے
اس دے کچھ ارشادات نے جڑے دنیا نو سمجھن واسطے سن سمجھنا ضروری نے، کیونکہ دنیا جس بنائی ہے اس دنیا دے بارے دسیا بھی ہے بھائی کیویں دی میں بنائی ہے۔ دیکھو اگر اسی کسے اس کمرے وچ بیٹھے ہاں جدے وچ اے سی چل رہا ہے تو سن اتھے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ اتھے گرمی کیوں نہیں۔ دوبارہ سمجھ لو، کوئی مشکل مثال تو نہیں دیتی، بڑی آسان دیتی۔ ایک کمرہ ہے وہ اے سی لگا ہے، سانو پتہ لگ گیا ہے اے سی ہے، کمرہ ٹھنڈا ہے، سانو اتھے جا کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ کمرہ گرم کیوں نہیں، کیونکہ سانو پتہ ہونا چاہیے کہ کمرہ اے سی والا ہے، اتھے رہنا ہے تو مینوں ہلکی جی ٹھنڈ لگنی۔ یہ دنیا ہے جس نے بنائی ہے دنیا اور سن بنایا ہے، اس نے کی فرمایا ہے، اے قابل غور بات، اور یہ اج دی تقریر دا مرکزی نقطہ ہے اور یہی تمہیں سمجھنا چاہیے، اور یہی مضمون ہے۔ دنیا دنیا دار یہ دا خالق کی کمنٹس کر دینے میرے اللہ قرآن کی فرما دین، اور اسی کی کمنٹس کرنے اللہ فرما دین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں چاہن گے وہ آزمائے جان گے، وہ آزمائے جان گے، یعنی ایک کنفرم ہو گیا کہ جیڑا صاحب عقل ہے اور صاحب شعور ذہن رکھدا ہے وہ اس گل واسطے تیار رہے کہ کسی وقت بھی میں آزمایا جا رہا ہوں، میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور تو آزمانا ہے، یہ ممکن نہیں کہ تسی آزمائے نہ جاؤ، آزمائے گا۔ کیوں آزمائے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کدی بے خوف کر کے آزمائے گا، کدی خوف زدہ کر کے آزمائے گا۔ کدی بے خوف کر دے گا، نہ ڈر کر دے گا، بے خوف کر دے گا، بندے ان خوف ہی نہیں آئے گا، لیکن وہ آزمایا جا رہا ہے۔ کدی ان گلیاں دیا ککھاں تو بھی ڈر آئے گا، وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف اللہ دی آزمائش، خوف آنا دشمن تو خوف آنا، شریک تو خوف آنا، موت تو خوف آنا، غربت دا خوف ہونا، عزت تے ٹر جان دا خوف ہونا، جتنی اقسام دے خوف نے اے سارے آزمائش۔ خوف آنا اے آزمائش ہے، اگر کوئی پورا اتر جائے امتحان پاس کر لے تو پھر فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ نہیں کہ خوف تیرے تے ہمیشہ طاری کراں گا، اگر تو خوف صحیح کیتا اور منزل پوری کیتی تے میں لا خوف کر دیا گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بشیء من الخوف، خوف زدہ کر کے آزما رہے، والجوع، بندے دے ہاتھاں چوں پیسہ انج نکلدا جاندا ہے جویں ریت مٹھی ہٹیلی ہوئے تو ریت نکل دی جاتی، ان سمجھ نہیں ہوندی کہ میں مٹھ جنی بند کرنا ریت مڑ بھی نکل دی پئی ہے۔ جس طرح مٹھی چوں ریت نکل جاندی ہے انج بندے دے ہاتھ چوں پیسہ نکل جاندا ہے، انہوں پتہ نہیں لگدا، سمجھ نہیں لگدی کہ میں جی بڑی کوشش کرنا پیسہ میرے ہاتھ چ ٹکدا نہیں، شاہ جی ٹکاؤ، جدو او آکھے پر نہیں ٹکنا تے شاہ اور یہ اتھے کون نے جڑے ٹکا لین۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جدو تو گزر ازمائشی چوریا ہے تے خالق دی مردی ہے کہ ایک باری نقص من الاموال، میں تین بھوکیاں کرنا ہے، مال اچ نقص لے ہونا ہے، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، میں تینوں بھوکیاں کرنا ہے،
سارے پیر تے سارے مرید ٹل لا لو، اللہ فرما رہا ہے میں بھوکھیاں کرنا ہے۔ ہن بندیا تین ایک باری بھوکھیاں ہونا پاؤنا ہے۔ تینوں زیادہ دیتا ڈیر دیتا چیک کیتا پھر وہ دی منشا تے مردی یہ ہوئی ہے بھائی ہوں ایک بار یہ بھوکھیاں بھی کرنا ہے، بھوکھیاں کریے نا۔ لو پھر اسی تل لین لگ گئے، دم کراؤ، پھوکے مارو، فلاں کرو، اسی بھوکے نہ ہوئیے نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہ دی ازمائش دا ایک رنگ یہ بھی ہے۔ یہ سارے رنگ نے نہیں تو کوئی ایک آ سکتا ہے، ضروری نہیں بس سارے ہی ایک بندے تے ہوں، کوئی ایک یہ سارے رنگ دسے نو، خوف زدہ کر کے بھی تے ڈر کر کے بھی، بھوکیاں کر کے بھی تے زیادہ دے کے بھی۔ پھر فرمایا والانفس، صحت دے کے بھی آزما لینا تے مڑ بیماری چا دینا۔ بندے ڈر بھی نہیں آن دینا، بندے بھوک بھی نہیں آن دینا، مال اچ کمی بھی نہیں آن دینا، لیکن ان دی صحت اچ کمی آ جاتی ہے۔ پہلے کام تے دو میں صحیح رہے لیکن لے بھی تھے ان صحت اچ کمی آ گئی۔ توجہ ہو گئی؟ اچھا پھر فرمایا والثمرات، باغ لایا، ایک سال ڈیر پھل لگا ہے، دوجے سال لگا ہی نہیں، جس سال ڈیر لگا ہے ادو بھی چیک کیتا، جس سال نہیں لگا ادو بھی چیک کیتا۔ ایک سال زمینداراں دی فصل دا ریٹ زیادہ لگ گیا، دوجی باری لگا ہی نہیں، یہ بھی چیکنگ ہے۔ سو اے اللہ نے چند چیزاں دسیاں نے، لیکن یہ دا مطلب یہ نہیں وہ اس تو علاوہ کسی شے جو آزماندہ نہیں، اے چیزاں گن کے تو دس آئے وے پر ساری دنیا دیاں آزمائشاں لکھن دی لوڑ نہیں، اے ایک نمونہ ہے کہ انج کر کے میں بندیا تینوں آزما لینا۔ بھائی جوانی بھی تے آزمائش ہے، بڑھاپا بھی تے آزمائش ہے، تیرے اتے کوئی ظلم کرتا ہے تے تو برداشت کرنا ہے تے یہ بھی تے آزمائش ہے نا، تو ظالم بن گئے تے یہ بھی تے آزمائش ہے نا۔ اے سارے نمونے نے آزمائش دے کہ ہون اس آزمائش دے ماحول وچ کوئی ایسا آدمی نہیں جڑا نہ گزرے، کم از کم مینو اپنی زندگی اجے تک کوئی بندہ ایسا میری تحقیق نہیں گزریا جڑا آزمایا نہ گیا ہو۔ جویں جویں دے بندے نے اوویں دے رنگ آزمائے جا رہے ہیں۔ بھائی جی ایک گل سمجھو، جدو دنیا ہے آزمائش دا گھر تو اسی آزمائش تو گھبراندے کیوں ہاں؟ یا اللہ آزمائش آ گئی یہ ان کریے کی؟ فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کر۔ اینی کوئی گلے پا جائے، آزمائش ساٹھے تے نازل ہوندی ہے لیکن ہمیشہ واسطے نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جدو تیرے تے تنگی دے دن ہونا تے پھر گھبرائی نہ، وہ تے بالکل بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اچھا تسی آکھو بڑ اے کیوں اوویں آسانی دیندا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جنی کو بندے چ طاقت ہوندی ہے آزمائش میں انی دینا۔ کڈا کریم ہے اللہ۔ بھائی جی اسی پنجویں کلاس دے سٹوڈنٹ ہاں تے ساڈے کول BA دا امتحان نہیں ہونا، پنجویں دا ہونا ہے، اسی مڈل دے ہاں، MA دا نہیں ہونا، مڈل دا ہونا ہے۔ جیڑی کلاس اسی داخل ہونا ہے اوڈے ہی ساڈا امتحان ہونا ہے، لہذا کلاس اپنی دا دھیان رکھیا کرو۔ اسی کلاس منگنے اونچی تے امتحان منگنے سوکھا، نہیں سمجھ آئی؟ کلاس اسی منگنے ABC 3 کلاساں ہو گئی، ایک ہو گئی لوئر کلاس، ایک مڈل کلاس، ایک ہائی کلاس، ایک پھر اس تو ایلیٹ کلاس۔ اے درجے نا زندگی دے
غریب مڈل کلاس پھر امیر. اسی آنے بھائی کلاس اسی اتلی چ پانا ہے, پیپر اسی ہٹلی ہل دینے. انج نہیں جی ہونا. جیڑی کلاس پسند کرنی ہے وہ داخلہ لینا جی, پھر امتحان بھی اڈے ہی ہونا ہے. ساتھیو عزیزو, جڑے بندے درویش دنیا چھڈ کے جنگل ٹر جاندے نا, وہ پتہ ہے کہ کس تو ٹر جاندے بھئی اسی کلاس بندے ہی نہیں تے نہ امتحان دینے آ اُتے منے بہ کے تیری رضا منگدے آ, نہ کلاس بانے آ تے نہ امتحان دینے آ. تو مہربانی رکھ ساڈے تے بس پیار آ. دنیا آزمائش دا گھر ہے, ادھے وچ انسان دکھ تے سکھ دے ماحول آزمائے جا رہے ہوندے نے. شادی بھی تے ساڈے گھراں وچ ہی ہوندی ہے, ہس رہے ہوندے آ, کھیل رہے ہوندے آ, مسرت دا ماحول ہوندا ہے, فرحت ہوندی ہے. مرگ بھی ساڈے گھر وچ ہی ہوندی ہے, رو رہے ہوندے آ, ایک دوجے نوں گلے لگے ہوندے آ, باواں پائیاں ہوندیاں تے روندے پے ہوندے آ. یہ بھی ساڈے گھر وچ ہی ہوندا ہے. یہ سارے رنگ نے, اور ہر بندے نے زندگی گزارنے انہاں زندگی دے رنگاں نوں ویکھنا ہوندا ہے, گزرنا ہوندا ہے. سو انہاں دے درمیان صبر کرنا سیکھو. صبر کرنا سیکھو. اسی آزمائے جانا ہے, سانو آزمائش واسطے ذہنی طور تے تیار رہنا چاہیے. جدو آ جائے مالک جویں تیری مرضی ہوئے, بسم اللہ اسی راضی ہیں. یہ مثال میں قرآن کریم چو پیش کرنی, کہ مثال تے پھر اللہ دے قرآن چو یا حضور دے فرمان چو پیش کرنی. فرمان رسول اللہ دا سماعت کرو. حضور سرکار نو بخار ہو گیا, حضور نو بخار ہو گیا. ایک بندہ آیا, صحابی رسول آئے, انہاں حضور دے جسم مبارک نو ٹچ کیتا, مس کیتا, چھو لیا. تو عرض کیتی یا رسول اللہ تو انتے ڈبل بخار لگتا ہے, یعنی دورہ بخار ہویا ہے. تو حضور فرماندے نے پھر اجر بھی دورہ ہی ہونا ہے. اگر بخار دورہ ہے تو اجر بھی دورہ ہے. یا رسول اللہ کیا بیماری تے بھی اجر ملتا ہے؟ تو فرمایا ہاں, جتنی تکلیف بیماری دی صورت وچ بندے نہ ہوندی ہے نا, اللہ تعالیٰ اتنا اس نو اجر عطا فرما دیندے. اور بعد اوقات جدو رب کسے بندے تے مہربان ہو جائے تے ان بیمار کر کے تے بیماری دی تکلیف تو دے سارے گناہ جھاڑ کے اور معاف کر کے جنت عطا فرما دیندے. اس واسطے سرکار فرماندے جدو کسے بیمار کو بیٹھو نا تے اللہ کو دعا منگیا کرو, کیونکہ وہ دے اتنے رحمت وس رہی ہوتی. بیمار تے اللہ دی رحمت برس رہی ہوندی ہے, وہ دے کول بہ کے اللہ کو دعا منگیا کرو, اللہ دعا قبول فرما لیندا ہے. سو عزیز بیماری نو اللہ تعالی دے بندے اللہ دی عطا سمجھ دے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام, ایوب صابر, بڑے صبر والے اللہ دے نبی سے, انہاں کول کثیر مال موجود سی اور کثیر تعداد اولاد موجود سی. دو چیزاں دنیا دی زندگی دی زینت نے. قرآن فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور پتر دنیا دی زندگی دی زینت نے. زینت نے. اللہ قرآن دی دوسری آیت فرماتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, یا اللہ میری اولاد نو میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنا. تو اولاد بندے دیاں اکھاں دی ٹھنڈ ہوندی ہے, بندے دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نا اپنی اولاد ویکھے. تو اے اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تہاڈی اولاد تہاڈی آزمائش ہے تو بڑی پیاری چیز. اللہ دے نبی منگدے ہیں نا رب کو اولاد, پھر دا مطلب ہے کوئی شے ہے جڑی نبی منگدے ہیں.
اولاد اللہ دے نبیاں منگی ہے، یہ مطلب ہے کوئی چیز اولاد ہے تو کثیر تعداد اولاد سی حضرت ایوب کو۔ اللہ اکبر، رب دے پیارے سن، رب دے محبوب سن۔ بھائی ذرا دیکھو، وستے ہستے مال اولاد، یکدم سارا مال مر گیا، یکدم چھت ڈگی تے دے تھلے سارے بچے بیٹھے سن، سارے فوت ہو گئے۔ ہوں ویکھو نا نبی نے، نبی تو نبیاں تو پیارا تے کوئی نہیں دنیا تے، لیکن آزمائش ہے، سارا مال فوت ہو گیا، مر گیا، بیٹے سارے چھت ڈگے تھلے بیٹے سن، وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آزمائش جی مکی نہیں، پھر بیمار ہو گئے، جسم بیمار ہو گیا، اور جدو آپ نو بیماری لگی، میں آپ دے مزار شریف تے حاضر ہویا، الحمدللہ میں سعادت نصیب ہوئی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام دے مزار تے میں حاضر ہویا، اتنے چشمہ آجے بھی ہو جتھے وہ مقام چشمے دا، اور انہوں نے مزار تے اللہ پاک دی ایسی قدرت ہے کہ 3 مہینے مسلسل بارش ہوتی، 3 مہینے حضرت ایوب علیہ السلام دا جس وادی چ مزار ہے نا، اس وادی چ 3 مہینے مسلسل بارش ہوتی ہے گرمیاں دے، اور جدو میں گیا سا اس دن بھی ہو رہی سی، پھر میں 3 دن اتنے قیام کیتا ہے، 3 دن ہی ہوتی رہی، اور ایسی بارش بھی نہیں کہ تمہیں تکلیف دے گے، یعنی ایک بارش ہوئے نا جڑی وسدی ہے تو پھر بندہ نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، نہیں تسی باہر نکلتے آتے رہنا ہے، ہلکی پھلکی بارش جویں دھند ہوندی ہے، انج دی ہلکی جی بارش، یعنی تسی تھوڑی دیر گھنٹہ 2 اس بارش میں رہنا ہے نا، تو تمہیں احساس ہونا ہے کہ میرے کپڑے تھوڑے جے گلے ہو گئے، ورنہ انج نہیں کہ جویں موسلا دار بارش، لیکن بدل اور دھوپ نہیں، ایس موسم وچ بھی ہاڑ جیٹھ وچ بھی اے سی نہیں چلتے، حالانکہ عمان دی جو سرزمین ہے وہ بڑی گرم ہے، لیکن جتھے رب دے پیاریاں دا مدار شریف ہے اتنے رحمت وس رہی، ہاں جی، تو وہ ایک اللہ دے محبوب بندیاں دا اپنا ایک روحانی سلسلہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ بیمار ہو گئے، مفسرین لکھ دیں کہ 7 سال اور 7 مہینے حضرت ایوب مسلسل بیمار رہے، 7 سال 7 مہینے تے 7 دن مسلسل بیمار رہے، اور سواد والی پتہ ہے کی گل ہے، ہائے نہیں کیتی، سن تے بھئی تاپ چڑھے تے وہ آسی کسی دے گھر جائیے نا تے کوئی بندہ اللہ اللہ پہ کردا ہوئے تے ہائے ہائے پہ کردا ہوئے تے اللہ اللہ دب دب کے کردا ہوئے تے پوچھئے بھئی ان کی آج بڑی اللہ اللہ پہ کردا ہے، تو آندن جی تاپ چڑھیا سے اس کو لگا ہے، میں کہ چلو پتہ تے لگا ہے نبی اللہ نے یاد کیڑے بیڑے کرنے، ہاں جی اللہ بندے سن لے جاندے نا باؤ جی گھر چلیے، تو وہ گھر جائیے تے کہ کسی گوٹھے چ بیٹھ کے کوئی اللہ اللہ پہ کردا ہوئے تو پوچھئے بھئی ان کی ہے، تو آندن تاپ چڑھیا سے، چلو ہن لے جا سی، متوجہ ہو گیا نا ادھے جدے ہونا چاہیے تھا، ہن تاپ بھی لے جا سی۔ تو عزیزاں من اتنا عرصہ بیمار رہے، ہوں تسی توجہ فرمانا، میں مال بھی سارا ضائع ہو گیا، اولاد فوت ہو گئی تے پھر بیماری لگ گئی، اے نہیں آکھیا انہاں باسی کسے پکڑے چاہے، یہ نہیں فرمایا کسی بندے میں پکڑے چاہے، رب دے محبوب نبی پکڑے چاہتے نہیں نہ ہوندے، پکڑے چاہتے نے منافق تے کافر، رب دے پیاریاں دی آزمائش ہوندی ہے، یہ نہیں فرمایا میں پکڑے چاہ میرے تے اتنا مشکل گتے نا، اے عزیزان دی وقار، بلکہ اے فرمایا ہے انما اشکو بسی وحسنی الاللہ،
بلکہ اے فرمایا ہے اے میرا سونا اللہ جویں تیری رضا ہوئے جویں تیری مرضی ہوئے جویں تو راضی ہوئے تیری جویں رضا ہوئے سکھ صدا سکھ گاہے تے اسی سکھ دکھاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تیرا دی رہن پیارے اللہ اکبر کی مطلب ہے جنہ دکھاں وچ سونا راضی تے میں سکھ دکھاں تو وارے دکھ قبول کیا کہنے اللہ والے نے فرمان نے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے یہ سائیں دکھاں میں راضی ہوئے تو میں سکھ نو چلے ڈاواں جی بھائی جی وہ آکھے میں دکھے چ راضی ہاں تے عاشق انجی آندے بھائی جی تو راضی ہے تے مالکا اسی مڑے سے دکھے چ راضی ہیں عزیزو ساتھیو او پیاریو اے جے اللہ دے پیارے جدو آزمائش تے پورے اتر گئے رمض سارے بندے سمجھ نہیں آؤں ہاں جی لیکن ایک ہلکی جا قطرہ چاک کے بندہ اندازہ کر سکتا ہے جدو روزہ رکھیا ہوئے تو بھوک بھی ہوندی ہے تے پیاس بھی ہوندی ہے لیکن شام ویلے کسے بھوکے تے پیاسے تو پوچھو بھائی نہ چر جو بھوکا تے پیاسا رہا ہے اوکھا ہویا ہے یا سواد آؤں پی یہ آزمائش کرنی چاہیے نا پھر مطلب اس دریا جو ایک قطرہ چاک کے پانی دا اندازہ کر سکو اگر دریا جو کہ کوئی نہیں لیکن روزہ تے اسی رکھ نہیں ہے سرگی ویلے دا روزہ ہوندا رکھے آپ بھوک بھی لگی ہوندی ہے تے پیاس بھی لگی ہوندی ہے تے اوکھا بھی ہویا ہوندا ہے تے لیکن اون دے اگے پانی رکھ کے تو جدوں بیٹھا ہوندے تو اون دے تو پوچھئے بھئی سواد پیا ہوندی یا اوکھا ہے تو کہنا بڑا سواد ہے تو پھر حیرت تے ہوندی ہے نالے سارا تے بھوکا پیاسا رہیا تے نالے آندا سواد بڑا آیا یہ کی راز ہے بس اے جے اسی آیا روزے جو کہ سن سواد آندا ہے روزہ رکھیا جی ٹیکر لے بھوک تے پیاس چنگی لگے ساڈا روزہ ہے 9 گھنٹے دا 10 گھنٹے دا انہاں 7 سال دا رکھا چھڑدا ہے تے مڑ پوچھدا ہے ہاں بھائی ہن 10 پیاریا سواد آیا ہی وہ جتنا جتنا پھر مرتبہ ہوئے انہاں پھر سائیاں آزمانا ہوندہ ہے اسی آیا 12 گھنٹے جو کہ سان آندہ ہے 12 گھنٹے چپ کرو نہ کھایا جی اسی نہیں کھاندے مڑ پوچھدا ہے ہاں بھائی سواد آئے بھائی بڑا میں تے اپنی دسنا جس ویلے روزہ نیڑے لگدا ہے بڑا سواد ہوندا ہے جویں جویں نیڑے ہوندا جاندا ہے سواد ودھدا جاندا ہے روزے لنਘ گئے نا ہن اگا مہینے 2 اور بھی لنਘ گئے اجے تائیں وہ سواد نہیں بھلا پیا اجے ہن بھائی جی 10 مہینے رہندے تے دل کردا ہے بٹھو ہن روزے سواد بڑا ہوندا ہے تو یہ بھوکیاں رہن سواد تے ہے جدو یہ پتہ ہوئے بھی میں رکھیا ہو سے اے عزیزان من وگرامی قدر احباب پھر جدو راضی ہو جائے کسے دا روزہ مہینے دا کسے دا روزہ دن دا کسے دا سال دا کسے دا 10 سال دا کسے دا 8 سال دا جویں بھائی سجنا رتبے نے اننے روزے نے میں ویکھیا کچھ بندے اٹھاں تے جی بیمار دے پے ہوندے نے روزے وچ تو سن شاہ جی ساڈا کوئی حال نہیں مینوں پتہ لگ جاندا بیر اس رکھیا ہے تے رکھایا اس ہے تے پر ہن ہے کیا بیٹھا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل اور رمض نہیں سمجھ آئی وہ بندے اٹھاں تے شاہ جی بڑے اوکھے ہو گئے مینوں پتہ لگ جاندا ہے پنجابی چاہندے نے ہن لگا کھلوتا ہے ہاں جی ہن لگا کھلوتا تے آندا ہے میرا کھلواؤ اللہ
انہوں لگا کھلوتا ہے کہتا میرا کھلواؤ جی میں جان دیو میں انہیں جو گئی ہے اب بھائیا صبر کر ہے تھوڑا دیا اے جانے من تھوڑا صبر کر دل تیرا کھلن دا ویڑا آ گیا آپ پہ اعلان ہو جانا ہے کھل جائے جی روزہ یہ ہو گیا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام دا جدو پورا ہو گیا روزہ پورا ہو گیا آزمائش پوری ہو گئی تے پھر وہ کرم کی میں کرنا ہے نہ ڈاکٹر کو جانا پیا ہے نہ حکیم کو نہ دوائی نہ دارو نہ دعا نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر نہ بس جدو روزہ مک گیا ہے ٹائم ہو گیا ہے تو سائیاں فرمایا لے بھائی ہن تینوں کھلوائیے پھر پیاریا اے عزیزاں ندی وقار پھر اللہ فرماندے لے پیاریا ہن تیرا کھلن دا ویڑا آ گیا ہے اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے 7 سال تے 7 مہینے گزار لے میرا اللہ فرماندے ارکت برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اللہ فرمایا پیاریا اڈی رگڑ جتھے بیٹھے سن اتھے اڈی رگڑی جدو اڈی رگڑی نا ایک پاسوں نکل پیا تتا پانی ایک پاسوں نکل پیا ٹھنڈا پانی اللہ فرمایا سونے جڑا گرم ہے دے نال نال ہے تے جڑا ٹھنڈا ہے پی لے پہلی خوراک اپنی اڈی تے نکلے پانی دی لئیے تے اللہ اس ویلے صحت مند فرما چھڑیا اصل گل ہے آئی بروزہ مک گیا ہن سمجھ آئی جے کوئی نہ اصل ایسی بروزہ بھائی اپنا روزہ مکن دا انتظار کیتا کرو مجھے یہ کہنا رج نہیں بھائی یا اللہ جنہ ہے ٹھو گزر جائے تے کرم کر چا تے جے وہ کرم چا کرے تو ساڈے جٹ آندے ہوندے نے پنڈاں والے بھائی جدوں رب راضی ہوئے تے کھٹی لسی نال بھی فیض دے چھڑدا ہے وہ بھاجی یہ سو اے آزمائش ہے ساڈی ساریاں دی میری آزمائش میرے درجے دی اور میرے مطابق ہے تواڈی آزمائش تواڈے درجے دی اور تواڈے مطابق ہے سو آزمائش نو راضی ہو کے گزارو مڑ انعام وڈا دیندا ہے پھر وڈا انعام دیندا ہے پھر سائیں راضی ہوندا ہے کہ بندہ چنگا رہیا ہے جویں دا بھی آزمایا ہے ہس کے گزاری سی پھر جدو ہس کے گزاریے تے پھر سائیں راضی ہوندا ہے بھائیو دوستو اور عزیزو یہ ساڑی آزمائش ہوندی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ دے کئی روپ ہوندے نے کئی رنگاں وچ رب آزماندا ہے ہر رنگ وچ او دی آزمائش تے پوریاں اترنا چاہنا جویں مالک تو راضی ہے قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی جویں رکھے اونج رہیے ہو نماز تو فوراً بعد میں تن مل کے تے ایک ختم شریف جانا ہے اتھے 15-20 منٹ لگنے نے اس تو بعد آ کے میں دوستان ملان گا جڑے ملنا چاہن وہ 15-20 منٹ ویٹ کر سکتے ہوں تے کر لین میں 15-20 منٹ ہو کے پھر واپس آواں گا اور جنہ جانا ہوگا پھر ایتھے مل کے جانا چاہن تو جا سکتے ہیں میں بعد وچ مل کے پھر ہی جاواں گا وما علینا